بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج ہمارے IBSEF کا ٹاپک جو ہے وہ ڈیمنشن مشارکہ فیسلٹی کے اوپر کچھ بات کرنا ہے۔ ڈیمنشن مشارکہ کو اردو کے اندر شرکت متناقصہ کہتے ہیں، اور اس کی اگر اس کو ڈیفائن کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نارمل پاکستان کے اندر پروڈکٹ یوز ہوتی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ بندوں کی پارٹنرشپ اور کریشن آف کو آنرشپ ہو۔ یہ ڈیمنشن مشارکہ کی فیسلٹی جو ہے یہ کنزیومر فائنینسنگ میں بھی یوز ہوتی ہے، ایس ایم ای کمرشل کے کسٹمرز کے لیے بھی یوز ہوتی ہے، کارپوریٹ فائنینسنگ کے لیے بھی یوز ہوتی ہے۔ اسی طرح سنڈیکیٹ ٹرانزیکشن کنسورشیم فائنینسنگ کے طور پہ بھی یہ موڈ یوز ہوتا ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی ٹینجیبل اور فکس ایسٹ کو ایز اے ڈیمنشن مشارکہ فیسلٹی کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ کنزیومر فائنینسنگ کے اندر اکراس دا بورڈ پاکستان کے اندر جو اسلامی بینک یوز کر رہے ہوتے ہیں اس پروڈکٹ کو ہوم فائنینسنگ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اور آٹو فائنینسنگ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایس ایم ای کمرشل کے اندر ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یا کارپوریٹ فائنینسنگ کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یا سنڈیکیٹ کنسورشیم فائنینسنگ ہو رہی ہے تو اس کے اندر پلانٹ اینڈ مشینری فکس ایسٹ کی پروکیورمنٹ کے لیے ڈیمنشن مشارکہ کا موڈ یوز ہو رہا ہوتا ہے۔ مشارکہ کا مطلب ہے کہ بینک اور کسٹمر کی کسی ایک فکس ایسٹ کے اندر کریشن آف کو آنرشپ ہو۔ بینک اور کسٹمر کسی چیز کو خریدنے کے لیے، اگر وہ ایک نیا ایسٹ خریدنے کے لیے دونوں پیسے لگائیں، جو بینک کی کسٹمر کے لیے لمٹ اپروو ہوئی ہے اس کے اعتبار سے بینک کسٹمر کو فائنینسنگ دے، اور کسٹمر اپنی جو اس کے پاس کیش فلوز ہیں ان کیش فلوز کے اعتبار سے اپنی اس میں فنڈز کو انگیج کرے۔ تو بینک اور کسٹمر ملا کے کسی ایسٹ کو خریدتے ہیں۔ اب وہ خواہ ہوم فائنینسنگ میں اگر ایک فنش اپارٹمنٹ ہے، کوئی لینڈ کی پرچیزنگ ہے، یا اگر آٹوز کنزیومر فائنینسنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں کہ کوئی گاڑی خریدنی ہے، اس گاڑی خریدنے کے لیے بینک اور کسٹمر اپنے فنڈز کو یوٹیلائز کر رہا ہے، یا کارپوریٹ ایس ایم ای کمرشل سنڈیکیٹ ٹرانزیکشن ہے اور اس کے اندر جو ہے کسی کوئی فکس ایسٹ کو خریدنا ہے، خواہ وہ کوئی لینڈ ہو، خواہ وہ کوئی بلڈنگ ہو، خواہ وہ پلانٹ اینڈ مشینری ہو، فکس ایسٹ ہو، تو ان کی پرچیزنگ کے لیے کسٹمر اور بینک اپنا پیسہ لگائے۔ اس کے لیے مینلی تین مین ڈاکومنٹ سائن ہوتے ہیں انیشیل لیول پہ۔ ایک ہمارا مشارکہ ایگریمنٹ ہو گیا، یا جس کو شرکت الملک ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں۔ ایک ہمارا رینٹل ایگریمنٹ ہو گیا جس کو پیمنٹ ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں، لیز ایگریمنٹ بھی کہتے ہیں۔ اور تیسری جو ہماری انڈرٹیکنگ ہے، انڈرٹیکنگ ٹو پرچیز، یہ ایک ایگزیکیوٹ ہوتی ہے۔ بعض بینکوں کے اندر انڈرٹیکنگ پرچیز کے ساتھ انڈرٹیکنگ سیل بھی سائن ہوتی ہے۔ تو مین ڈاکومنٹ مشارکہ ایگریمنٹ یا شریکہ ایگریمنٹ یا شرکت الملک ایگریمنٹ۔ سیکنڈ ڈاکومنٹ سیکنڈ ایگریمنٹ، پیمنٹ ایگریمنٹ، لیز ایگریمنٹ یا رینٹل ایگریمنٹ۔ اور تھرڈ ڈاکومنٹ اور فورتھ ڈاکومنٹ انڈرٹیکنگ پرچیز، یہ کسٹمر دیتا ہے، اور انڈرٹیکنگ سیل جن بینکوں میں یوز ہوتی ہے وہ بینک دیتا ہے۔ مشارکہ ایگریمنٹ کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ اس ایگریمنٹ کے تحت بینک اور کسٹمر ایک ایسٹ کو پروکیور کریں گے، اور اس ایسٹ کو خریدنے کے لیے بینک اور کسٹمر اپنے فنڈز کو انگیج کریں گے، اور ان فنڈز کے ذریعے جو ہے پھر وہ چیز خریدی جائے گی۔ جب وہ چیز آ جائے گی تو آنے کے بعد بینک اپنے حصے کا ایسٹ جو ہے، خواہ وہ اگر آٹوز کی ٹرانزیکشن ہے، گاڑیوں کی ٹرانزیکشن ہے، یا ہوم فائنینسنگ کی ٹرانزیکشن ہے، یا اگر ایس ایم ای کمرشل کارپوریٹ سنڈیکیٹ ٹرانزیکشن کے اندر کوئی فکس ایسٹ ہے، ٹینجیبل ایسٹ ہے، تو بینک پھر اپنے حصے کو کسٹمر کو کرائے پہ دے دیتا ہے۔ یہ رینٹل ایگریمنٹ کا پرسپیکٹیو ہے۔ اور انڈرٹیکنگ پرچیز کا مطلب یہ ہے کہ بینک کسٹمر یہ انڈرٹیکنگ کرتا ہے کہ سلولی اینڈ گریجولی ایز پر دا ٹرمز اینڈ کنڈیشن کسٹمر جو ہے بینک کے حصے کو خریدتا رہے گا۔ تو ایک اس ٹرانزیکشن کے اندر شرکت ہو گئی،
یہ ایک سیپریٹ ایگریمنٹ کے تحت ہوتی ہے، ایک رینٹل کا کانٹریکٹ ہو گیا ایک سیپریٹ ایگریمنٹ کے تحت ہوتا ہے، اور ایک انڈر ٹیکنگ پرچیز ہوتی ہے جس کے کسٹمر ایک انڈر ٹیکنگ دیتا ہے کہ میں گاہے بگاہے گریجولی کوارٹرلی، منتھلی، سیمی اینولی، ہاف ایئرلی یا اینول بیسس پر جو کریڈٹ کی ٹرمز کے اعتبار سے ہے بینک کا حصہ خریدوں گا۔ تو بینک اپنے حصے کو کسٹمر کو کرائے پہ دیتا ہے اور کسٹمر اس حصے کو استعمال کرنے کے بدلے میں بینک کو رینٹ دیتا ہے، اور پھر جیسے جیسے کوارٹرلی منتھلی بیسس پہ ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ کسٹمر اس چیز کو خریدتا رہتا ہے۔ تو ڈمیشن مشارکہ اس فیسلٹی کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بینک کا حصہ آہستہ آہستہ کم ہوتا رہتا ہے، ڈیمش ہوتا رہتا ہے، اور کسٹمر کا حصہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے۔ یہ ڈمیشن مشارکہ کی ٹرانزیکشن ان ایسٹس میں بھی ہو سکتی ہے جن کے اندر آپ نے لوکل پرچیزنگ کی ہوئی ہو، جیسے اگر گاڑی آپ نے لوکلی خریدی ہے، مثال کے طور پہ گھر آپ نے لوکلی بنایا خریدا ہے، یا پلانٹ اینڈ مشینری آپ نے لوکلی پرچیز کی ہے، تو اسی سٹیپس کے ساتھ کہ شرکت ہوگی، پھر بینک اپنا حصہ کرائے پہ دے گا، اور پھر گریجولی کسٹمر جو ہے بینک کا حصہ خریدتا رہے گا۔ تو یہ جو سمپل ونیلا اسٹرکچر ڈسکس ہوا ہے، پلین ریگولر ڈسکشن ہوا ہے، ان چیزوں کے اندر ہوا ہے جس میں آج مثال کے طور میں ہم نے سپوز 11 محرم کو 17 جولائی کو ایک ایسٹ کے لیے مشارکہ ایگریمنٹ کیا، اب وہ ایسٹ اویلیبل تھا یا 2 دن کے اندر، 4 دن کے اندر، 5 دن اویلیبل ہو گیا، تو ابھی ہم نے صرف مشارکہ ایگریمنٹ ایگزیکیوٹ کیا، کیونکہ شریعت کے اعتبار سے رینٹ اسی وقت لیا جا سکتا ہے جس وقت وہ ایسٹ یوزیبل کنڈیشن میں اویلیبل ہو۔ جن ٹرانزیکشن کے اندر ایسٹ فوراً اویلیبل ہوگا، مشارکہ فوراً شروع ہوگا، پیسے دیے جائیں گے، ایسٹ آ جائے گا، رینٹل ایگریمنٹ ہو جائے گا، اور اگلے دن میں یا 2-4 دن کے اندر رینٹل سٹارٹ ہو جائے گا۔ لیکن جن ٹرانزیکشن کے اندر ایسٹ آنے میں دیر لگے گی، ٹائم لگے گا، سرٹن ڈیز کے بعد ڈیلیوری ہوگی، تو جب وہ ایسٹ آ جائے گا اس وقت نارملی رینٹل ایگریمنٹ سائن ہوگا اور انڈر ٹیکنگ پرچیز سائن ہوگی، جس کے بعد ٹرانزیکشن سٹارٹ ہوگی۔ تو جن ٹرانزیکشن کے اندر فکس ایسٹ کی اویلیبلٹی میں کچھ دن لگتے ہیں تو اسی طرح ٹرانزیکشن چلے گی۔ لیکن اگر ایسے کیسز ہیں جس کے اندر بعض دفعہ امپورٹ مشینری منگوائی جاتی ہے، تو جیسے ہم نے پہلے اپنے سیف ٹاکس کے اندر ڈسکس کیا ہوا ہے، تو اس کے اندر مشارکہ ایگریمنٹ ہونے کے بعد ایل سی اسٹیبلش ہوگی، ایل سی کھلے گی، پھر ایل سی کھلنے کے بعد پورا ایک ٹائم لائنز ہوں گی کہ وہ ایسٹ کتنے دن میں آ جائے گا۔ جب وہ ایسٹ آ جائے گا تو ایل سی کی اور ٹریڈ کے ٹرمز کے اعتبار سے پورا پروٹوکول فالو ہوگا کہ کاؤنٹر پہ ڈاکومنٹس آئیں گے، پھر باہر بینیفیشری کو پیمنٹ ہوگی، پھر وہ ایسٹ ریلیز ہو کر ہوگا، اور ریلیز ہونے کے بعد اگر وہ ایسٹ فکس ایسٹ پلگ ان پلے ہوگا کہ فوراً یوز ہو سکتا ہے، تو وہ ایسٹ آنے کے بعد رینٹل ایگریمنٹ سائن ہوگا اور انڈر ٹیکنگ پروسیس سائن ہوگی، اور رینٹل کا پروسیس اور سیل پرچیز کا پروسیس بعد میں اسی طرح فالو ہوگا۔ تو پہلی جو سٹیپ ہم نے ڈسکس کیا کہ ڈمیشن مشارکہ کی فیسلٹی ہو جس کے اندر لوکل پرچیزنگ ہو، لیکن اگر اسی طرح ڈمیشن مشارکہ کی فیسلٹی انڈر امپورٹ کی ٹرانزیکشن ہو تو اس کے اندر ایک ایڈیشنل سٹیپ جو ایڈ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مشارکہ ایگریمنٹ کی ایگزیکیوشن کرنے کے بعد ایل سی کی اسٹیبلشمنٹ اور ایل سی کی ریٹائرمنٹ کا پروسیس ایڈ ہو جائے گا۔ ایل سی کی اسٹیبلشمنٹ اور ایل سی کی ریٹائرمنٹ کے بعد جب وہ ایسٹ آ جائے گا تو اس وقت رینٹل ایگریمنٹ سے متعلق اور انڈر ٹیکنگ جو پرچیز کی ایگزیکیوشن سے متعلق باقی تمام چیزیں سٹیپس فالو ہوں گی۔ اسی طرح اگر کوئی ایک ایسا ایسٹ ہے جو مثال کے طور پہ کسی کسٹمر کو آپ نے 100 ملین کی لائن دی، اور ان 100 ملین کے اندر آپ کے پاس ملٹیپل 25 ملین کے 4 ڈفرینٹ ایسٹس ہیں، اور ہر ایسٹ ایک سیپریٹ یونٹ ہے جو یا تو پلگ اینڈ پلے ہوگا یا انسٹالیشن کا پروسیس فالو ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جیسے ہم نے لوکل کے ڈمیشن مشارکہ کی فیسلٹی ڈسکس کی ہے اور ڈمیشن مشارکہ امپورٹ کی فیسلٹی ڈسکس کی ہے، اسی طرح اس کی بھی ایگزیکیوشن ہوگی۔ صرف بینک ٹو بینک ڈفر کر سکتا ہے کہ اگر اس بینک کے اندر کسی بینک کے اندر ماسٹر مشارکہ فیسلٹی ایگریمنٹس کے اسٹینڈرڈ فارمیٹس اویلیبل ہیں تو آپ کو ایک ماسٹر مشارکہ ایگریمنٹ سائن آف کرنا پڑے گا، اور ریمیننگ ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ اسی طرح اس کے اپینڈائسز اپڈیٹ ہوتے رہیں گے۔ لیکن اگر کسی بینک کے اندر اسٹینڈرڈ ڈاکومنٹیشن ایز سچ نہیں ہوگی تو پھر وہ 4 یونٹس کے لیے ڈفرینٹ اسٹیپس کے طور پہ مشارکہ ایگریمنٹ، رینٹل ایگریمنٹ، انڈر ٹیکنگ پرچیز، انڈر ٹیکنگ سٹائل ایگزیکیوٹ کریں گے، کیونکہ ہر ٹرانزیکشن ایک سب ڈمیشن مشارکہ کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور وہ اسی طرح ایگزیکیوٹ ہوتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ، جیسے پہلے تذکرہ کیا ہے کہ اس وقت الحمدللہ
تمام بینکس کے اندر، اسلامک بینک کے اندر یا ڈی ایف آئیز وغیرہ کے اندر بھی ایک رجحان پیدا ہو رہا ہے شرعی ایڈوائزر کا، شرعی بورڈ کا، شرعی اتھارٹیز کا. تو جو بینک بھی اپنے ڈومیسٹک مشارکہ کی فیسلٹی آفر کرتی ہے وہ اپنے پروسیس کے اعتبار سے جو وہاں کی شرعی اتھارٹی ہوتی ہے اس کی گائیڈ لائنس فالو کرتی ہے. اسی طرح اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ڈومیسٹک مشارکہ کا فیسلٹی کا جو اسٹینڈرڈ ہے جو غالباً ایوفی شرعی اسٹینڈرڈ 12 ہے، جس کے اندر ڈومیسٹک مشارکہ کے کانسیپٹ کو بھی بیان کیا گیا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 2013 میں ڈومیسٹک مشارکہ فیسلٹی کا اسٹینڈرڈ بھی اڈاپٹ کیا ہوا ہے. تو ایز پر دا ریگولیٹری گائیڈ لائن ایوفی شرعی اسٹینڈرڈ اور ہر بینک کے جو شرعی بورڈ، شرعی اتھارٹیز ہیں ان کے مطابق ان چیزوں کو فالو کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.